ایک بیٹے نے اپنی روزہ ماں کو روز روز یہ کہہ کر ستایا کہ تمہاری عمر اب روزہ رکھنے کی نہیں بلکہ قبر جانے کی ہے۔ رمضان کے روزوں کی تیاری نہ کرو بلکہ قبر کی تیاری کرو۔ اس ظالم بیٹے کی یہ باتیں سن کر نہ صرف زمین بلکہ آسمان بھی رو دیا۔ پھر اللہ کی گرفت ایسی ہوئی کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ وہ موت کی دعائیں مانگتا رہا مگر موت بھی اس سے روٹھ گئی۔ یہ ایک حقیقت پر مبنی واقعہ ہے، غور سے سنیے۔ ایک کچی جھونپڑی میں ایک ماں پرانی چادر اوڑھے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور بیٹا اندر داخل ہوا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی جھلکنے لگی، بولی، بیٹا آ گیا، میرا چاند تھک گیا ہوگا، آؤ بیٹھو، میں تمہارے لیے کھجور اور دودھ لاتی ہوں، افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ بیٹے نے طنزیہ لہجے میں کہا، افطار، روزہ، نماز؟ اماں تمہیں اس کے علاوہ کچھ آتا بھی ہے؟ دن رات بس یہی بکواس سنتا ہوں، میں نے تم سے کہا تھا نہ کہ مجھے ان سب چیزوں پر یقین نہیں۔ یہ سن کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر پھر بھی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کا بیٹا ایک دن ضرور سدھر جائے گا۔ اس نے خاموشی سے کھجور اور دودھ لا کر بیٹے کے سامنے رکھا مگر بیٹے نے برتن پٹخ دیے اور کہا، یہ سب اپنے پاس رکھو، میں بھوکا نہیں ہوں، مجھے کچھ اور چاہیے۔ اچانک دروازہ دوبارہ کھلا اور 3 لڑکیاں اور 2 دوست اندر آ گئے۔ سب زور زور سے ہنس رہے تھے۔ ماں حیران ہو کر کھڑی ہو گئی اور بولی، بیٹا یہ کیا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ گھر ہے یا بازار؟ یہاں نہ شراب پی جا سکتی ہے اور نہ ہی حرام کام کیے جا سکتے ہیں۔ بیٹے نے غصے سے چلا کر کہا، بند کرو اپنی بکواس، جاؤ یہاں سے، بوڑھی عورت، تم جیسے لوگ ہی ہمیں ترقی کرنے نہیں دیتے، میں جو چاہوں گا وہی کروں گا۔ ماں خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی جیسے اس کی دنیا اجڑ چکی ہو۔ وہی بیٹا جسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا آج اسی زبان سے زہر اگ رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے مگر بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ اذان کی آواز گونجی۔ ماں کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، میں نے اسے تیرے حوالے کیا، اگر اس میں بھلائی ہے تو ہدایت دے ورنہ مجھے اس کی نافرمانی سے بچا۔ دوسری طرف بیٹے کے کمرے میں گلاسوں میں شراب بھری ہوئی تھی، لڑکیاں سگریٹ پی رہی تھیں اور قہقہے لگا رہی تھیں۔ ماں تڑپ کر کمرے میں داخل ہوئی اور رو کر بولی، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ رمضان کے دن ہیں، کم از کم اس مہینے کی ہی عزت کر لو۔ بیٹے نے سگریٹ کا کش لیا اور قہقہا لگا کر دوستوں سے کہا، دیکھو میری ماں مولوی بن گئی ہے۔ اماں جی، ہم روزہ دار نہیں، بدکار لوگ ہیں۔ ماں کا دل ٹوٹ چکا تھا، اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹے کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اتنے گرے ہوئے ہو جاؤ گے، میں نے تمہارے لیے سب کچھ قربان کیا اور تم آج اپنی ماں کی بے عزتی کر رہے ہو۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، دوست اور لڑکیاں حیران رہ گئیں مگر بیٹے کی آنکھوں میں شرمندگی کے بجائے غصہ تھا۔ اس نے ماں کا بازو پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا اور کہا، خبردار، اگر آئندہ میرے معاملات میں دخل دیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ماں کا گھر سے نکالا جانا۔ رات کو جب بیٹا نشے میں دھت لوٹا، ماں نے رو کر کہا، بیٹا بس 2 نوالے میرے ساتھ کھا لو، میں نے سارا دن تمہارا انتظار کیا ہے۔ بیٹے نے غصے میں کہا، اماں میں نے تمہیں زنجیروں میں باندھ رکھا ہے کیا؟ جو نہیں کھا سکتی خود کھا لو، مجھے تنگ مت کرو۔ ماں کی آنکھیں برسنے لگیں۔ پھر
फिर हिम्मत करके बोली, बेटा मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मेरी दवाएं खत्म हो गई हैं, मेरा बुखार बढ़ रहा है, मैं सहरी कैसे करूंगी। बेटे ने चढ़कर जवाब दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्यों बार बार तंग करती हो। मां ने हैरत से कहा, बेटा ये कीमती कपड़े, हाथ में महंगा मोबाइल, बाहर खड़ी गाड़ी, ये सब कहां से आया, तुम तो कमाते भी नहीं। बेटा तैश में आ गया, उसने मोबाइल जमीन पर दे मारा और चीख कर बोला, बस कर अम्मा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। फिर उसने मां के बाल पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया और जोर से धक्का देकर घर से बाहर फेंक दिया। मां बारिश में भीगती रही, बेबस, मजबूर। मां का दर्दनाक अंजाम। रात भर वो सड़क पर बैठी रही, कोई पूछने वाला न था। आखिरकार एक मस्जिद के दरवाजे पर जाकर बैठ गई और दुआ की, या अल्लाह, मैं थक चुकी हूं, अगर चाहे तो मुझे अपने पास बुला ले। फजर की अजान से पहले लोगों ने मस्जिद के दरवाजे पर एक बेजान लाश देखी। वही मां जो अपने बेटे के लिए सब कुछ छोड़ बैठी थी, आज किसी की पहचान के बगैर चली गई। बेटे का अंजाम। जब मोहल्ले वालों ने बेटे को खबर दी तो वो घबरा कर मस्जिद पहुंचा, मगर तब तक मां का जनाजा तैयार हो चुका था। वो चीखने लगा, मुझे मुआफ कर दो अम्मा, मगर अब मुआफी का वक्त गुजर चुका था। वो कब्र पर बैठकर चीखता रहा, रोता रहा, मगर सब बेसूद था। चंद दिनों बाद लोगों ने देखा कि वो बेटा पागल हो गया था, गलियों में घूमता, चलाता, भीख मांगता और आखिरकार कीड़े इसके जिस्म को खाने लगे। जो मां को एक नवाला ना दे सका, आज कोई इसे पानी देने वाला भी ना था। यही अल्लाह का इंसाफ है। ये कहानी एक सबक है कि मां की नाफरमानी करने वाला कभी खुश नसीब नहीं होता। अल्लाह हम सब को मां की इज्जत करने की तौफीक दे, आमीन।